جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی آزادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں انگریزی میں. اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے، جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی. میں پہلے بھی دے چکا ہوں، آج بھی دینا چاہتا ہوں. ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ، ہم 129 پہ ہیں. اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے. $66,600 ہے. اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچیں. وہ خوشحال ہیں. خوشحالی آتی ہے قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ. اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں، ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی؟ کیونکہ آئین کیا کہتا تھا؟ ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے. آئین تھا 1973 کا، 73 کا، جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. یہ آئین واضح ہے اس چیز پہ. ہم نے اپنی گورنمنٹ، 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی. ہم نے وکیلوں سے پوچھا، سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی. مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی. تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دی؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے، میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے، میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں. اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا. یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہا. اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا. اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال 25 میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا. اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا. ابھی بھی 3100 ہمارے کارکن جیلوں کے اندر. بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی. ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے، لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے. اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. ہمیں کہیں ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے. کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس، ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اغوا کیا گیا. لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں. اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے. انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا. ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں. ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں. لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں.
جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ. انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے، اخبار جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی، انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر، انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. تو ان کی تو تاریخ ہے یہ. تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا، مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے، بینچ کو ڈیوائڈ کریں گے. لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 ججز جب تھے، جب بینچ 5 کا تھا، سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہماری قانون کی حکمرانی کی جیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے، اس کے اندر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم مانتے نہیں ہیں، اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ، ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی بھی ایک طرف ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف. لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر، گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے. اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے. ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی، اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر، انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو این آر او مل جاتا ہے. صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں. طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا. قبضہ گروپ، میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے، آدمی کوئی نہیں گھر میں، لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کی. لیکن یہاں پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے. وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں لوگوں کو، اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ. لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے، انصاف کی جدوجہد، یہ جو قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد پوری قوم کو کرنا چاہیے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے، یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے. الیکشنز ہوں گے، اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو، اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوفزدہ ہے الیکشن سے، اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو 90 دن میں، لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے، جس طرح 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ ہار چکے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک کا آئین توڑ دیں، اور آئین توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو. اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور جو میں تو
सोच ही सकता हूं कि जिस तरह का प्रेशर हमारे जजेस के ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि मैंने तो अपने ऊपर प्रेशर देखा हुआ है इनका, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस तो है ही नहीं, मैंने तो अपने ऊपर प्रेशर देखा हुआ है। इन्होंने ना मेरी जात छोड़ी, ना मेरे घर वाली ख्वातीन छोड़ी, ना इन्होंने किसी किस्म का कहीं भी कोई भी गंद उछालना और जितना नीचे गिरना, हर किस्म की इन्होंने ब्लैकमेल, झूठे 143 केसेस किए हुए मेरे ऊपर, सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि किसी ना किसी तरह इसको जेल में डालो या इसको ऊपर घर पे हमले करवा दिए, जो मेरे से हुआ है। तो किसी पॉलिटिशियन से आज तक हुआ है? मुझे बताए पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिशियन के घर के ऊपर अटैक किया हो जब वो घर ना हो, उसकी बीवी अकेली हो और उसका घर लूट जाए, जो जो चीज मिले पुलिस उठा के ले जाए और जो मुलाजिम है उनको मार मार के खुसामे को उठा के जेल में ले जाए? कभी ऐसे हुआ है? किसी से हुआ? 26 घंटे मेरे घर को अटैक किया इन्होंने, और वो सारा गैर कानूनी था। वो वारंट भी गलत थी, वो थी बनी गाला की, और वो भी कोई और चीज थी। यानी वो बनी गाला से सिर्फ मैंने अदालत में पेश होना था, वो तो मैं वैसे ही हो रहा था। अश्योरिटी बॉन्ड जब मैंने दे दिया तो वो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। वाजे है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 75 है, उसमें वाजे है कि अरेस्ट आपको कर ही नहीं सकते, आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें। लेकिन इनका मकसद ही कुछ और था। 26 घंटे घर को अटैक किया, अंदर बैठा नहीं जा रहा था, टेयर गैस अंदर आ रही है। तो ये सारा क्या है? ये कानून के लिए नहीं हो रहा था, ये खौफ सदा, डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह इसको जेल में डालें ताकि इलेक्शन से बाहर हो। ये सारी पूरी अगर आप ये देखें तो पूरी, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है, ये पूरी एक कड़ी आपको नजर आएगी कि वो लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसके कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं है, हमारे मुल्क का कोई लेना देना नहीं है इस लंदन प्लान में। मैंने तो जलसे में भी कहा मीनार पाकिस्तान में, आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे, मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। लेकिन जब आज वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो 6% ग्रोथ रेट थी जब हम थे, वो नीचे गिर के 0.4 पे पहुंच गई। आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तकरीबन 36% महंगाई हो गई है, जो कि 12% पे हम एक साल पहले छोड़ के गए थे। 50 साल में महंगाई सबसे ज्यादा। जब ग्रोथ रेट 6% से 0.4 पे आएगी, इसका मतलब बेरोजगारों की फौज, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसान इस वक्त पिसा हुआ है। पैदावार पाकिस्तान की जो पहले से जो 4.5% पे ग्रो कर रहा था हमारा ज़राई शोबा, वो आज उसके जरा हालात देखें। जो गंदम यानी आटा के ट्रकों के ऊपर जो लोग मर रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान में हुआ है? तो मुझे ये बता दें कि अक्टूबर कैसे ठीक हो जाएगा? कहते हैं आज पैसे नहीं है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आ जाएंगे? मुल्क का तो दिवालिया निकलते जा रहा है। इनके पास तो जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होना है, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हो, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, तो अगर दौलत में इजाफा हो तो आप कहना कि हम अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। दौलत तो सुकड़ती जा रही है। तो जब वो सुकड़ रही है तो उनके पास हल क्या है इसमें से निकालने का? जब ना हमारे बाहर के लोग कोई कर्जा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो हमारी डिफॉल्ट की जो रिस्क है वो तकरीबन 100% पहुंच चुकी है, ना वो कर्जा देने के लिए, ना अंदर से कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो अक्टूबर किस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का क्या फायदा है? मुझे आपका फायदा तो ये सोच रहे हैं अपने ज़हन में कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इतना कमजोर कर देंगे और किसी ना किसी 140 केसेस में से किसी ना किसी केस में इमरान खान को जेल में डाल देंगे, या एक और भी प्लान बना हुआ कि बिल्कुल ही रास्ते से हटा दो, जिससे मैं एक दफा बच के अल्लाह ने मुझे बचाया है। तो या तो ये प्लान, इसके अलावा मुझे प्लान बताएं क्या है?
مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے؟ پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے، جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا، وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپرزینٹیو ہوں گے، یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا۔ اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دیے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی۔ کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں کیا۔ کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی۔ وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں، اور ہمارے اوپر 3100 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ہر قسم کا تشدد ہو رہا ہے، ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے۔ ہم نے پرمیشن لے کے ایک ریلی کرنی تھی، وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دم دفعہ 144 لگا کے اٹیک کر دیا۔ ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کریش کریں۔ کیسز کیے جا رہے ہیں، جیسا میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز، سارا وقت ہمارا گزرتا ہے، کبھی کسی عدالت میں جا رہے ہیں، کبھی کسی عدالت میں اپنی ضمانت کروانے جا رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا۔ یہ جان کے کیا جا رہا ہے، یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو الجھا دو انہی چیزوں کے اندر، اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں، اور ان کا خیال ہے اکتوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے، تو تب اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں۔ لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اکتوبر میں بھی ہم کمزور نہیں ہوں گے، کمزور یہ حکومتی پارٹیز ہوں گی۔ دن بدن لوگوں کے اندر ان کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے جو ان کو ایک سال میں ان کے حالات دیکھے ہیں، لوگ ان کو، وہ جب یہ پبلک میں نکلیں گے، ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ لوگ ان کو سمجھتے کیا ہیں۔ ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عوام کتنی نفرت کر رہی ہے ان سے۔ اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری رکاوٹیں ڈالیں گے، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے، اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے، قوم رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم وہ حقیقی آزادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے، اور انصاف ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے۔ تو کل 9 بجے ہم انشاءاللہ، میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد۔ اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پہ آئی ایل ایف، جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، رول آف لا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کی جد و جہد جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے۔ اور اسی لیے آپ نے سب نے، ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے، لیکن خاص طور پہ اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں، اور جس میں آئی ایل ایف کو خاص طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف لا کے اوپر۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب تیاری کریں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح 99 میں حملہ کیا تھا، تقسیم کیا، حملہ کیا، یا اب پھر کوشش کریں گے، تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ قوم کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، وہ عوام ہے اس کی فوج، اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے، ہماری فیوچر ہی ہے
کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، رول آف لا. پاکستان پائیدہ باد. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس کی خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی آزادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں انگریزی میں. اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے، جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی. میں پہلے بھی دے چکا ہوں، آج بھی دینا چاہتا ہوں. ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ، ہم 129 پہ ہیں. اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے. $66,600 ہے. اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں